بارگاہ رسالت مآب میں حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ حضرات، آج 9 محرم الحرام ہے اور کل انشاءاللہ 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوگی۔ تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں آنے والا جو دن ہے بڑا مشہور ہے، بڑا مقبول ہے اور بہت زیادہ شہرت یافتہ دن اور یہ تاریخ ہے۔ یوں تو اس دن میں بے شمار فضیلتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو عطا فرمائیں اور ہم سب قریباً جانتے بھی ہیں کہ حضرت آدم کی توبہ جب قبول ہوئی تو 10 محرم، حضرت نوح کی کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ سے لگی تو 10 محرم، حضرت یونس جو مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو 10 محرم، حضرت الیاس جو آسمان پر اٹھائے گئے تو 10 محرم، حضرت ابراہیم جو نمرود کے آگ سے باہر نکلے تو 10 محرم۔ اللہ کے بے شمار انعامات 10 محرم الحرام کو ہیں، اور ان انعامات کے ذریعے ہم اس دن کو، اس تاریخ کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک ایسی تاریخ اسلام میں آئی جو بڑی دردناک تاریخ ہے، اپنے ساتھ بہت سارا درد اور تکلیف اور غم لے کر کے آئی، اور وہ تاریخ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کے رفقا کے ساتھ ہے۔ یہ شہادت کبھی بھلائی نہیں جا سکتی ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، اہل بیت کے تعلق سے ایک بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہر حال میں شامل ہیں، ہر حال میں شامل ہیں۔ قرآن کی جب آیت اتری، آیت مباہلہ جس کو کہا جاتا ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، یہ جو آیت اتری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مکاروں سے کہیے جو اسلام کے خلاف اور آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں، جو آپ کے دین کو جھٹلا رہے ہیں، جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ ان مکاروں اور عیاروں سے کہیے کہ یہ کھلے میدان میں آ جائیں، اپنے بچوں کو لے کر، اپنی عورتوں کو لے کر، اپنی جانوں کو لے کر، اور پھر وہ تمنائیں کریں موت کی، جو مر جائے گا اس کا نشان مٹ جائے گا، جو بچ جائے گا وہ باقی رہ جائے گا۔ آپ انہیں کھلا چیلنج کیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے چیلنج کیا، اور چیلنج کے مطابق اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے بچے اور اپنی عورت کو لے کر میدان میں اترے، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ آپ صحیح حدیث کی کتابوں کو پلٹ کر کے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی میں جس بچے کا ہاتھ تھا وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں گود میں جو شخصیت تھی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ یہ شہزادہ رسول ہے، یہی اولاد رسول ہے، یہی آل رسول ہے۔ یہ بات تو بالکل ثابت ہو گئی۔ اور ایک بات میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، جس طریقے سے اللہ کے رسول کو رہتی دنیا بھلا نہیں سکتی، ویسے ہی اللہ کے رسول کے بیٹوں کو بھی رہتی دنیا بھلا نہیں سکتی۔ ہو سکتا ہے ذکر شہادت ہونا بند ہو جائے، ہو سکتا ہے امام حسین کو یاد کرنا لوگ بند کر دیں، لیکن ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ جب نماز میں درود ابراہیمی آپ پڑھتے ہیں اور جب آپ یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو سوال یہ ہے کہ آل محمد ہے کون؟ بزرگوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ آل محمد اگر کہا جائے اور حسین یاد نہ آئے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس نے کون سا درود پڑھا ہے۔ وہ درود مقبول ہی نہیں ہے کہ آل محمد سے حضور کی اولاد یاد نہ رکھی جائے تو پھر وہ درود مکمل نہیں ہے بزرگوں۔ تو آپ یاد رکھ لیجئے کہ رہتی دنیا جس طریقے سے حضور کو نہیں بھلا سکتی ہے، حضور کے آل کو بھی رہتی دنیا بھلا نہیں سکتی انشاءاللہ العزیز۔ یہ وہ نام ہیں جنہوں نے اپنی قربانی کے ذریعے
जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा कर इस्लाम को बचा लिया है, दीन मुहम्मदी को बचा लिया है। मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं जो काबिल गौर है और समझने की बात है, और इस बात से शायद कुछ नसीहत भरी बातें भी आपके सामने चली आए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली के बेटे हैं, शहजादे अली हैं, शहजादे रसूल हैं। यजीद ये हजरत अमीर माविया का बेटा है। लोग कहते हैं कि ये दो शहजादों की जंग थी। मैं इस ताल्लुक से आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि ये जंग कोई गद्दी और तख्त के लिए नहीं थी, बल्कि ये जंग क्यों और किस लिए थी। तारीख तबरी और दिगर तारीख की किताबें इस बात पर भरी पड़ी हैं कि यजीद के अंदर 3 ऐसी गंदगी थी, 3 ऐसे गुनाह थे जो बिल्कुल खुलेआम वो किया करता था। पहला जो उसके अंदर गुनाह था वो ये था कि वो शराब पीने का आदी था, वो शराब का बड़ा आदी था। दूसरा बदनिगाही का शिकार था, उसकी निगाह औरतों के मामले में बहुत ज्यादा गंदी थी, वो बदनिगाही का भी शिकार था। ये 2 मामला आप अपने जहन में रखिए, शराब पीने का आदी, बदनिगाही का मामला उसके अंदर बहुत ज्यादा था। और इसके साथ साथ मक्कारी और अय्यारी तो उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसको आप दूसरे लफ्ज में कह दें कि ये जालिम बहुत जबरदस्त था। तो ये 3 बातें जो गुनाह कबीरा हैं, तीनों के तीनों, एक ये कि शराब पीना ये गुनाह कबीरा, दूसरा ये कि बदनिगाही ये भी गुनाह कबीरा, और तीसरा जुल्म ज़ियादती ये भी गुनाह कबीरा। ये तीनों चीजें गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है। और यजीद इन तीनों चीजों को खुल्लम खुल्ला करता था। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब ये खबर पहुंची कि यजीद तख्त पर बैठ गया है और उसने अपने अमीर होने का ऐलान कर दिया है, और वो ये चाहता है कि मदीने में जितने जलीलुल कद्र असहाबे रसूल हैं वो सब के सब उसकी बैयत कर लें। हजरत इमाम हुसैन से जब बैयत के लिए कहा गया तो हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला ने एक ही बात कही, आपने एक ही बात इरशाद फरमाई कि शायद अगर यजीद का रवैया उसके वालिद की तरह होता तो शायद मैं सोच सकता था, क्योंकि मेरे बड़े भाई हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने हजरत अमीर माविया से सुलह की थी। और इस सुलह के ताल्लुक से आपको मैं बताऊं कि हजरत इमाम हसन मुश्तबा 6 महीने तक खलीफा रहे थे। जैसे खुलफाए राशिदीन का आप जो दौर देखते हैं कि 4 खुलफा हमारे मशहूर हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। हजरत अली के बाद 6 महीना के लिए हजरत इमाम हसन मुश्तबा भी खलीफा बने थे, मगर आपने 6 महीने के फौरी बाद आपने हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली और हजरत अमीर माविया को अमीर तस्वुर कर लिया। वजह क्या थी? हजरत इमाम हसन मुश्तबा के पास 40,000 फौज थी और यजीद के वालिद हजरत अमीर माविया के पास 40,000 से ज्यादा फौज थी। और मामलात हुए थे कि कुछ लोगों की वजह कर जंग हो सकती थी, लड़ाई हो सकती थी। हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने सुलह कर ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि ये मेरा जो बेटा हसन है ये बड़ा नर्म मिजाज है, ये एक ऐसी सुलह करेगा कि इस्लाम को जिंदगी अता कर देगा। हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने सुलह कर ली थी, लेकिन 6 महीना इनके खिलाफत का पीरियड है। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया अगर अमीर माविया होते तो मैं भी सुलह कर लेता भाईजान की तरह, लेकिन मामला यहां यजीद का है जिसका जुल्म मशहूर है, जिसकी शराब नोशी मशहूर है, जिसकी बदनिगाही मशहूर है। हम इसके हाथ में क्यों बैयत करें? हम इसके हाथ पर हरगिज बैयत नहीं कर सकते, हम इसकी बैयत नहीं ले सकते। लेकिन आप जानते हैं तारीख इस बात पर गवाह है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ क्या हुआ कि मदीने में ही उनको घेरा जाए, मदीने में ही उनके साथ जुल्म ज़्यादती की जाए। अगर वो मान लेते हैं ठीक, नहीं तो मदीने में ही जंग हो जाए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने क्या देखा? ये हरम है जहां जंगो जदाल हराम है, इस जगह पर जंग नहीं होनी है।
اصل میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دی تھی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں آپ کو وہ حدیث پاک کا مفہوم سناؤں کہ حضرت ام سلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمرے میں موجود ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ام سلمہ آپ کمرے سے باہر جائیں, میرے پاس اللہ کا فرشتہ آنے والا ہے, ایک ایسا فرشتہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا ہے, وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے, آپ کمرے سے باہر جائیں, دروازے پر آپ کھڑے ہو جائیں, کوئی بھی آنا چاہے اس کو اندر نہ آنے دیں. حضرت ام سلمہ چلی گئی, کچھ دیر تک دروازے پر کھڑی رہی, کھیلتے ہوئے حضرت امام حسین چلے آئے. حضرت ام سلمہ نے لاکھ روکا مگر امام حسین رکے ہرگز نہیں. بڑا ہوتا تو سمجھایا جا سکتا تھا, بچے کو بھلا کیسے سمجھایا جا سکتا ہے, اور وہ بھی وہ بچہ جس سے اللہ کے رسول بے انتہا محبت فرماتے تھے, جس سے اللہ کے رسول بے انتہا محبت فرماتے تھے. حضرت ابو ہریرہ, حضرت انس ابن مالک جلیل القدر اصحاب رسول اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اونچی چیز پر بیٹھتے تھے تو دونوں بچوں کو بلاتے تھے, اور ایک بچے کو اپنے پیر کے انگوٹھے سے اور دوسرے بچے کو اپنے اس پیر کے انگوٹھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چڑھانا شروع کرتے تھے. جب وہ چڑھتے چڑھتے پنڈلیوں تک آتے تھے تو حضور ذرا سا اور آگے گھسکتے تھے, وہ گھٹنے پر چڑھتے تھے, پھر حضور ذرا سا اپنے پیٹ کو اور آگے کرتے تھے, وہ پیٹ پر چڑھتے تھے, وہ سینہ تک چڑھتے ہوئے اللہ کے رسول کے کاندھے پر سوار ہو جاتے تھے. اتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سے تھی. اور یہ محبت کیوں اور کس لیے تھی, یہ بھی تاریخ کا ایک پس منظر یاد رکھیے گا. اہل عرب بچوں کو گود میں لے کر باہر نکلنا رسوائی کا کام سمجھتے تھے, ذلت کا کام سمجھتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ مرد ہو کر ہم بچہ ڈھوئیں, مرد ہو کر ہم بچوں کو کھلائیں, یہ ہمارے شان کے خلاف ہے. عورت کس کام کے لیے ہے؟ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پھیکے مزاج لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ عورتیں اگر بچوں کو گود اٹھاتی ہیں تو مردوں کا بھی یہ حق ہے ایسے باپ کی وہ اپنے بچوں کو گود اٹھایا کرے, اس کی پرورش میں ساتھ دیا کرے عورت کا, اور جتنا بہتر سے بہتر ہو سکے اپنے بچوں کی پرورش کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں, جس دور میں اہل عرب بچوں کو گود لینا, بچوں کو اپنے ساتھ باہر نکلنا عیب سمجھتے تھے, اس دور میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھری مجلس میں, بھری محفل میں حضرت امام حسن اور امام حسین کو اپنے کاندھے پر بیٹھالا کرتے تھے. سوچئے کتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسنین کریمین سے. حضرت ام سلمہ روک رہی ہیں لیکن بیٹا رکنے کو تیار نہیں ہے, وہ زبردستی گھر کے اندر داخل ہو گئے. حضرت ام سلمہ نے بھی جانے دیا یہ سوچ کر بچہ ہے کیا معاملہ ہوگا, اللہ کے رسول اگر کہیں گے تو اللہ کے رسول بہتر مجھ سے جانتے ہیں کہ یہ کیوں کر اندر گئے. کچھ دیر تک تو اندر حضرت امام حسین کے کھیلنے کی آواز آئی, مگر کچھ ہی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز آنے لگ گئی. حضرت ام سلمہ مارے گھبراہٹ کے کمرے کے اندر داخل ہوئی, کیا ہو گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رو رہے ہیں. حضرت ام سلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں, کہتی ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ ابھی ابھی اللہ کے فرشتے نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے اس شہزادے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. میرے اس شہزادے کو میرا ہی کلمہ پڑھنے والے بھوکا اور پیاسا رکھ کر کربلا کے میدان میں شہید کر دیں گے. دیکھو نا کربلا کی مٹی لا کر کے مجھے دی ہے فرشتے نے, اور یاد رکھ ام سلمہ اگر یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا نواسا شہید کر دیا گیا ہے, میرا نواسا شہید کر دیا گیا ہے. یہ بات, یہ بشارت کس نے دی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یہ بات تو ہو کر رہنی تھی. حضرت امام حسین اگر مدینہ میں رہنا بھی چاہتے تھے تو یزیدی لشکروں نے ان کا رہنا دشوار کر دیا کہ مدینے میں آپ رہیں گے تو آپ کے ساتھ مدینے والوں پر بھی ظلم و زیادتی ہوگی, ان کی بھی گردنیں اڑائی جائیں گی, ان کے بھی گھر جلائے جائیں گے, ان کے بچوں کو بھی یتیم کیا جائے گا, ان کی عورتوں کو بھی بیوہ کیا جائے گا. حضرت امام حسین نے فیصلہ لیا نہیں مجھے مدینے میں نہیں رہنا ہے. میں نکلا کس طرف؟ اس طرف جہاں سے مجھے بلاہٹ آیا. کوفہ والے مجھے یاد کر رہے ہیں, میں کوفہ کی طرف نکلتا ہوں, وہاں کے لوگوں کے پاس پہنچ کر اللہ کا پیغام رکھوں گا. لیکن کیا ہوا, راستے میں چلتے چلتے جب آپ کربلا کے قریب گئے ہیں,
تو آپ نے سارا منظر دیکھ کر بھانپ لیا کہ ابن زیاد اور اس کے لشکر کا یہ فیصلہ ہے کہ امام حسین کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا ہے، یا تو بیعت لینی ہے یا پھر ان کی گردن لینی ہے۔ حضرت امام علی مقام نے کہا، اے ابن زیاد، تو یہاں پر کھڑا ہے، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کے بارے میں میرے نانا نے بشارت دے دی ہے کہ مجھے اس جگہ پر شہید ہونا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنا فرض ادا کرتے ہوئے تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا خون ہرگز مت بہانا۔ اگر تم اپنے ہاتھ کو میرے خون سے رگو گے تو یاد رکھو کہ تم کس کا خون بہا رہے ہو، تم نواسے رسول کا خون بہا رہے ہو، تمہارا انجام بہت برا ہوگا، اللہ کے پاس تمہیں جواب دینے کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ خبردار ابن زیاد، میرا خون ہرگز نہ بہانا، وگرنہ اللہ کے پاس تم جواب نہ دے سکو گے۔ لیکن ابن زیاد کے سر پر تو کچھ اور سوار تھا، شیطانیت سوار تھی، دولت سوار تھی، حکومت سوار تھی، اور بادشاہ کی جی حضوری سوار تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، یا تو ہاتھ دے دیجئے یا سر دے دیجئے۔ امام علی مقام نے کہا، نہیں ہاتھ دیتا اور نہیں ابھی سر دیتا، ایسا کرو مجھے راستہ دے دو، میں کہیں اور چلا جاؤں گا، میں کوفہ بھی نہیں جاتا ہوں، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں، مجھے راستہ دے دو، مجھے چھوڑ دو، تاکہ تم لوگ ایک بڑے گناہ سے، قتل کے گناہ سے بچ جاؤ۔ لیکن ابن زیاد نے کیا کہا؟ اس نے کہا، ذرا سا ایک بات یاد رکھیے گا، اس نے وہی کہا جو فرعونیوں نے کہا تھا کہ اگر موسیٰ نکل گئے اور کچھ دن وہ وہاں رہ کر پلٹ آئے تو فرعون تیرے تخت کو کوئی نہیں بچائے گا۔ یہی بات یزیدیوں کو بھی پتا تھی کہ اگر حسین چلے گئے اور کچھ مہینے کے بعد حسین پلٹیں گے تو پھر یزید کے تخت کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی پوری تیاری کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ حضرت امام علی مقام کو شہید کرنے کے لیے ٹھان لیا۔ جنگ شروع ہوتی ہے، اور جنگ جب شروع ہوتی ہے تو مناظر تو بہت سارے ہیں، لیکن میں دو چند باتیں اس پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی اکبر کی شہادت، جس شہادت کو شہادت عظمیٰ کہا جائے، جس شہادت کو ایک بڑی شہادت کہی جائے، آپ ذرا اس منظر کو یاد کیجئے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے ہے، اور باپ کا پہلا جملہ یہ ہے، بیٹے تم جا رہے ہو میدان میں، بیٹے تمہیں پتا ہے اللہ کے رسول کے وصال کے بعد جب رسول اللہ کو دیکھنے کی تمنا ہوتی تھی تو تمہارے چہرے میں مصطفیٰ کو دیکھ لیا کرتا تھا، کیونکہ تمہارا چہرہ اور میرے نانا کا چہرہ بالکل ملتا جلتا ہے بیٹا۔ اب تم جا رہے ہو، مجھے یقین ہے تم پلٹ کر نہیں آؤ گے، اگر کبھی مصطفیٰ کو دیکھنے کی ضرورت ہوئی تو کسے دیکھ کر کے میں اپنے آنکھوں کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تکلیف دہ جملہ، خدا کی عزت کی قسم قیامت تک اس جملے کے درد کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے، جو ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، بیٹا نانا کا چہرہ تیرے چہرے میں دیکھتا ہوں کیونکہ تو مشابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے، تو اللہ کے رسول سے ملتا جلتا ہے۔ وہی بیٹا رنگ کے میدان میں ہے، وہی بیٹا تلوار چلا رہا ہے، وہی بیٹا لڑ رہا ہے، اچانک کہتا ہے ابا پیاس، ابا پیاس، پلٹ کر لوٹتا ہے، کہتا بابا پانی پلا دیجئے۔ حضرت علی اکبر کو جب اس حال میں امام حسین نے دیکھا تو حضرت امام علی مقام اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اپنا ہونٹ دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں، بیٹے پانی تو نہیں ہے، اگر تری چاہیے تو میرے زبان سے تو لے لے، میرے زبان سے تو لے لے۔ حضرت علی اکبر نے تھوڑی دیر اپنے باپ کا بوسہ لیا اور اس کے بعد پھر واپس میدان میں گئے، لڑتے لڑتے یہاں تک کے معاملات پہنچے کہ ایک نیزہ آپ کے سینے میں لگا، ایک نیزہ آپ کے سینے میں لگا، اچانک ایک چیخ اٹھی، یا ابتا ہو اغثنی، اے ابا میری مدد کیجئے۔ زمین پر گر گئے۔ امام حسین دوڑے، امام حسین دوڑے ہیں، اپنے بیٹے کو گود میں لیا ہے، چہرہ صاف کیا ہے، دھول ہٹایا ہے، کہا بیٹا کس حال میں ہو؟ کہا ابا حال کیا پوچھتے ہیں، بس بڑا مزہ آ رہا تھا کہ میں دشمنوں کو واصل جہنم کر رہا تھا، یہ جو ذرا سا نیزہ لگا ہے نبا اس کو نکال دیجئے، پھر آپ دیکھیے میں دوبارہ جا کر کے کیا کرتا ہوں، بڑی تکلیف ہو رہی ہے ابا، بڑا درد ہو رہا ہے، اس کو نکال دیجئے، پھر میں جاتا ہوں لڑنے کے لیے۔ باپ نے جیسے ہی نیزہ نکالا ہے، خون کا پھوارہ نکلا ہے، پھوارے کے ساتھ حضرت علی اکبر کی روح بھی پرواز کر گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے
آسمان کی طرف دیکھ کر کہا ہے مولا میرے جوان کے اس لاش سے تو راضی ہے نا اللہ؟ اگر تو راضی ہے تو کربلا میں حسین بھی راضی ہے اللہ، کربلا میں حسین بھی راضی ہے اللہ۔ ذرا سوچئے گا بزرگوں کہ 55 سال کا آدمی، 55 سال کا آدمی جب اپنے جوان بیٹے کے لاش کو اٹھا رہا ہوگا، جو بیٹا 18 سے 19 سال کی عمر کے بیچ کا ہے، تنہا وہ اس جنازے کو کیسے اٹھا رہا ہوگا، کس طریقے سے اٹھا رہا ہوگا؟ جنازہ اٹھا کر خیمے کے قریب لایا ہے، اور ابھی خیمے میں ماتم ہے کہ بھتیجا حضرت قاسم نکل گئے، بھتیجا حضرت قاسم نکل گئے، کہتے چچا اجازت دیجئے، چچا اجازت دیجئے، اب میری باری ہے، میں جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین نے کہا نہیں بیٹے چھوڑ دو، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں چلا جاتا ہوں، مسئلہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ بھتیجے نے اپنے چچا کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا بابا ذرا سا میری آنکھ میں ایک بات دیکھیے تو، اور میری آنکھ میں دیکھ کر فیصلہ کیجئے کہ قیامت کے دن میرے بابا حضرت امام حسن مجھ سے پوچھیں گے اے قاسم تو جوان تھا، تو جان دے سکتا تھا، میرے بھائی سے پہلے تو میدان میں آ سکتا تھا، تو اپنی گردن کو کٹا سکتا تھا، لیکن کس بات نے تجھے روک دیا؟ تیرے آگے میرا بھائی شہید ہو رہا تھا اور تو کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ اے ابا، اے چچا، کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ آپ میرے بابا کو سمجھا لے جائیں گے آخرت میں؟ آپ میرے بابا کو بتا دیں گے آخرت میں؟ حضرت امام حسین خاموش ہو گئے۔ حضرت قاسم رن کے میدان میں ہے، حضرت قاسم نے بھی شہادت پی ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ یہ قربانی ایک عظیم قربانی ہے۔ زمانے نے دیکھا ہے کہ اللہ نے دین کو کبھی پیغمبروں کی جان بچا کر کے بچایا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے آگ سے بچا کر دین کو بچایا ہے، دین کو پھیلایا ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے بچا کر دین کو بچایا ہے، لیکن یہاں یہ معاملہ ہے کہ حضرت حسین کو شہید کر کر اللہ نے دین کو بچایا ہے۔ زمانہ دیکھتا ہے کہ یہ شہادت، یہ قربانی سب سے عظیم، سب سے انوکھی قربانی ہے، کیونکہ ہر جگہ اللہ نے جان بچا کر دین بچائی ہے، لیکن اس جگہ پر اللہ نے حضرت امام حسین کی جان دے کر دین اسلام کو بچایا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ ایک عظیم قربانی ہے جس قربانی کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ آخری میں ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں دوستو، حضرت امام حسین نے یزید کی بغاوت کی، یزید کی مخالفت کی۔ 3 گناہ اس کے کھلم کھلا تھے۔ بدنگاہی کا شکار تھا وہ، شراب نوشی کرتا تھا وہ، ظالم تھا وہ۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا آج 10 محرم کو کوئی شراب پیتا ہے تو وہ یزید کا دوست ہے یا امام حسین کا دوست ہے؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ کیا کوئی شخص اگر 10 محرم الحرام کو سڑکوں پر اور روڈوں پر اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ اسے غیر محرم دیکھیں، اسے عورتیں دیکھیں، اسے جوان عورتیں دیکھیں، اسے ادھیڑ عورتیں دیکھیں، اور وہ میلوں اور تماشوں سے اپنے کاندھے کو عورتوں کے کاندھوں سے جوڑتا پھرے، بدنگاہی کرے، تو مجھے آپ بتائیے وہ کس کا دوست ہے؟ امام حسین کا دوست ہے یا پھر وہ یزید کا دوست ہے؟ میرے بزرگوں دوستو، کوئی شخص اپنے باپ کو رکھ کر اس کی خدمت نہ کرے، اپنے باپ کو تڑپائے، اپنے باپ کو کوسے، ایک ایک روٹی کے لیے محتاج کر دے، اپنی ماں کو محتاج کر دے، اپنے بھائیوں کا حق مار دے، اپنی بہنوں کا حق مار دے، اللہ کا حق مار دے، ایسا ظالم یزید کا دوست ہے یا حسین کا دوست ہے؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ شراب پینے والے سے حسین کی بغاوت تھی، اگر آپ پیتے ہیں تو حسین کی آپ سے بھی بغاوت ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے بدنگاہی کرنے والوں سے حسین کی بغاوت تھی، تو اگر آپ بدنگاہی کرتے ہیں تو حسین کی آپ سے بھی بغاوت ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ظلم کرنے والوں سے حضرت امام حسین کی بغاوت تھی، اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ، اپنی کتاب کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تو آپ فیصلہ کر لیں کہ امام حسین کے لیے آپ کیا ہیں اور امام حسین کی نظر میں آپ کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح سوچ اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرا یہ جملہ صرف اس لیے تھا کہ مقصد صرف کربلا کی داستان سنانا نہیں تھا، مقصد یہ تھا ظلم کو روکنے کے لیے،
بدنگاہی کو روکنے کے لیے، شراب کو مٹانے کے لیے حسین نے گردن کٹائی تھی۔ اگر آج حسین کا نام لے کر کوئی شراب پیتا ہے، خدا کی قسم وہ حسین کا دشمن ہے، وہ حسین کے نانا کا دشمن ہے، وہ حسین کے نانا کے دین کا دشمن ہے، وہ حسین کے رب کا دشمن ہے۔ جو شخص بدنگاہی کرتا ہے وہ بھی اس معاملے میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سیدھے راستے پر چلائے، آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ